الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اسی کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت کرتا ہے، اور درخت کے پتے کے گرنے کا بھی وہ علم رکھتا ہے، انسان کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا علم رکھتا ہے۔ ساری تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح انگنت و لا تعداد رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین رحمہم اللہ پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا خطبہ جمعہ پچھلے جمعہ کے جو موضوع ہے اس کا آخری حصہ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک۔ پچھلے 2 جمعہ سے اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے، تو آج کے جمعہ میں اس موضوع کا انشاءاللہ اختتام ہونے والا ہے۔ ویسے موضوع بہت وسیع ہے اور لمبا چوڑا یہ موضوع ہے،
لیکن اب اس موضوع کو اسی جمعہ ختم کرنا میں چاہتا ہوں، تاکہ آگے ہمارے لیے صرف ایک موضوع ہے رمضان سے متعلق، پھر اس کے بعد بابرکت مہینہ ہمارے لیے شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں بہترین عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا مہینہ ہماری زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پچھلے 2 جمعہ میں غیر مسلموں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک سے متعلق 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور آج کے خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ کچھ 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ اور بھی پہلو ہیں، اور بھی باتیں ہیں اس سے متعلق، لیکن اتنی باتیں سمجھ لینے سے انشاءاللہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو ایک حد تک ہم سمجھ جائیں گے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل اسوہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن کا ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا جاگنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اور غیروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، رشتہ داروں کے کیا حقوق آپ نبھاتے تھے، اسی طرح بیویوں کے جو حقوق ہیں اس کی کہاں تک آپ ادائیگی فرماتے تھے، یہ ساری باتوں کو ہمیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ تبھی ہماری دنیاوی زندگی کامیاب ہوگی، اور دنیاوی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نمونہ اسوہ بنا کر جو گزاری جائے گی، کامیابی حاصل کی جائے گی، وہی چیز آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑے کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت اسلامی تعلیمات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے وہ لوگ محروم ہیں، لہٰذا وہ دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، آپ کا تعامل غیروں کے ساتھ کیسا ہے، آپ غور کیجئے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس پہلو کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ دیکھیے جس ملک میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں کبھی کبھار غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے کچھ معاملات بگڑ جاتے ہیں، کسی کی جانب سے ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ایسے وقت مسلمان کو کیا کردار نبھانا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت کا جب مطالعہ کریں گے، کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو معاف کر دیا ہے، اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کر لیا ہے۔ جیسے مشہور واقعہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، سن 3 ہجری کی بات ہے۔ غزوہ احد جو اسلام کی دوسری لڑائی ہے، اس لڑائی میں جو مشرکین تھے، جو یہودی تھے، سارے لوگوں کا جم غفیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بول رہا ہے، تو اس لڑائی میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو السلسلہ صحیحہ میں بیان فرمائے ہیں حسن درجے کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دانت اس جنگ میں شہید ہو گئے اور آپ کی پیشانی پر زخم آ گئے، پیشانی سے خون بہہ رہا ہے اور وہ خون آپ کے رخسار پر جا رہا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو، رخسار کو صاف کرتے ہوئے انہی خون آلود ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ جانتی نہیں ہے۔ دیکھیے، پتھر کھانے کے باوجود، تلواروں کے زخم لگنے کے باوجود، تیر لگنے کے باوجود آپ کی پیشانی زخم سے چور چور ہے، آپ کا چہرے مبارک لہو لہان ہے، آپ کے دندان شکن ہو گئے ہیں، آپ کے دندان شہید ہو گئے ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اب اپنے دشمنوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کم ہونے سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کا اثر غیروں کے دلوں پر پڑتا ہے اور وہ اسلام قبول بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ طائف کی سرزمین پر پیش آیا۔ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی صحیح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا ارادہ لے کر طائف کی سرزمین پہنچتے ہیں۔ طائف کے اوباش قسم کے شرارت پسند لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شرارت کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے اتنی بدتمیزی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نوجوان جو شریر قسم کے ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے گئے، اور وہ پتھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائے گئے۔ یقین مانیے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک چھوٹا سا پتھر کہیں غلطی سے آ کر ہمیں لگ جائے، جان ہماری منہ کو آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے گئے، بڑے بڑے پتھر، ایسے پتھر مارے گئے کہ آپ کا چہرہ، آپ کا جسم اثر لہو لہان ہو گیا اور وہ خون پہنچتے پہنچتے جوتیوں میں جم گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کی طاقت نہیں رہ پائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ پہنچتے ہیں، ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے جو پہاڑوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے حکم دے دیجئے، میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا، جس کی وجہ سے یہ قوم چکنا چور ہو کر رہ جائے گی، پس جائے گی، اس ہستی سے، اس دھرتی سے اس ہستی کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کے بعد والے اس اللہ کی عبادت کریں گے جو اکیلا ہے، تنے تنہا ہے۔ اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخم سے چور چور بدن لے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، کہ اے پروردگارا میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ جانتی نہیں ہے حق کیا ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھانے کے باوجود، آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں آنے کے باوجود، آپ ان کافروں کے حق میں، ان غیروں کے حق میں دعا کیا ہے، غیروں کے حق میں دعا فرمائی ہے۔ کبھی مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، کبھی ہدایت کی دعا ہو رہی ہے۔ یہاں مغفرت کی دعا سے مطلب علماء، محققین و محدثین، شارحین حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے بعد ان کی بخشش فرما، یہ مراد ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک ہے، یہ حسن تعامل ہے غیروں کے ساتھ۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک اور واقعہ جو کہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس وقت صحابہ کی تعداد 10,000 سے زائد ہے۔ 10,000 سے زائد صحابہ کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ کے لوگ پریشان ہیں اس بات کو لے کر کہ اب محمد بن عبداللہ ہمارے شہر میں داخل ہو رہا ہے، ہم ہی نے انہوں تکلیف دے کر شہر سے نکالا تھا، ہم ہی نے ان کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہم ہی ان کے اصحاب کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیے تھے، ان کے بچے ہم نے چھینے تھے، ان کی بیویوں سے ہم نے ان کو جدا کیا تھا، ان کے گھروں کو ہم نے قبضہ کیا تھا، ان کے مال و دولت کو ہم نے ہضم کیا تھا۔ آج یہ مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے ہیں،
اپنے ایک ایک چیز کا چن چن کر ہم سے بدلہ لیں گے۔ اس بات کو لے کر سارے مکہ کے کافر پریشان تھے، مشرک پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان جمع ہوئے، ان کے درمیان کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ اے لوگوں، میرے بارے میں آپ کیا گمان رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ کرم کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ ایک کریم باپ کے بیٹے ہیں، رحم کرنے والے کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے رحم و کرم کی امید کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہی جملہ کہا تھا جو جملہ یوسف علیہ السلام نے اپنے غدار بھائیوں کے ساتھ کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی ظلم و زیادتی نہیں، تم سب معاف کر دیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت میں ایسا کھڑے ہو کر، جبکہ آپ کے پاس طاقت ہے، صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، چاہے تو آپ مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان سارے غیر مسلموں کو معاف کیا۔ وہاں ابو سفیان بھی تھے جنہوں نے کئی صحابہ کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ میدان احد میں ابو سفیان نے کئی صحابہ کو شہید کیا تھا، وہ ابو سفیان بھی وہاں موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ کیوں کہا؟ ابو سفیان ان لوگوں کے سردار تھے، ان لوگوں کے سردار تھے، اور یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے ابو سفیان اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے، جو عورتیں ہیں وہ ہمارے حفظ و امان میں رہیں گی، جو بچے ہیں بچوں پر تلوار کھینچا نہیں جائے گا۔ اس طرح کی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو یہ خوشخبری کافروں، غیر مسلموں، یہودیوں، مشرکوں کو سنا رہے ہیں۔ اب یہ سننے کے بعد کیا ہونا تھا؟ اللہ اکبر۔ آسمان نے دیکھا، زمین نے محسوس کیا، سارے لوگوں میں، ان میں اکثر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار پر فدا ہو کر اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری تعلیمات ہیں جو دلوں کو فتح کر لیتی تھیں، دلوں کو جیت لیتی تھیں۔ آج ہمارا معاملہ دیکھ لیجئے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم کتنے تنازعات کھڑے کر دیتے ہیں، کتنے لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر ہمارے برادری کا اپنا مسلمان بھائی اگر انصاف پر نہ بھی ہو، اس کے ساتھ اور 10-15 مسلمان جمع ہوتے ہیں اس کو سپورٹ دینے کے لیے۔ یہ ظلم کا ساتھ دینا ہے، اپنی برادری کا ساتھ دینا نہیں ہے، یہ ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں، نبی بنائے جانے کے بعد بھی، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کسی ظلم کا ساتھ نہیں دیا ہے، کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ لیکن اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان کتنے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور غیر مسلموں کو اسی لیے ہم ظلم کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ اپنا نہیں ہے۔ کتنے معاملات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ان حالات کو، ان حادثات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ان کی جانب سے ہمیں کافی تکلیفیں پہنچتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچی تھیں ان تکلیفوں کے سامنے ہماری یہ تکلیفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اتنے بڑی بڑی تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیں، یہاں تک کہ کافروں میں سے ایک نے آپ کی دختر، آپ کی پیاری بیٹی، آپ کی لخت جگر کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو گیا، بچی کا حمل ساقط ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حاملہ تھی، لیکن دشمن کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو گیا، اور اسی تکلیف میں، اسی درد میں، اسی شدت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس صبر کے مالک تھے، اور یہ صبر آج ہمارے اندر کہاں ہے؟ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے مسلمانوں۔ معاف کرنے سے آدمی کبھی نیچے نہیں ہوتا ہے، معاف کرنے سے ہمیشہ آدمی اونچا ہوتا ہے، اور اس سے بھی اونچا اس کا دین ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر 10-15 لوگ مل کر کسی کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں،
یقین مانیے یہ دنیا میں بھی ہمیں رسوائی ملے گی، اللہ کے یہاں تو ہم ذلیل و خوار ہو کر ہی رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جان لینے کی کوشش ایک یہودیہ عورت نے کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس کو معاف کر دیا، اپنی ذات کے لیے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک یہودیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتی ہے اور بکری کے گوشت کا ایک حصہ پیش کرتی ہے جس میں زہر ملایا ہوا ہے، اور صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کھانے کے بعد کہنے لگے کہ اس کو چھوڑ دو، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اطلاع کر دی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے۔ اب اس کے بعد صحابہ طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اس خاتون کو پکڑ کر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو قتل کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن میرے بھائیو ہوا یوں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس زہر کا اثر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تک ان کے تالو میں محسوس کیا ہے، یعنی آپ کو اس سے درد سر ہوا کرتا تھا۔ آپ کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ لیکن اسی دعوت میں ایک صحابی نے وہ گوشت کھا لیا جس کی وجہ سے ان کی موت لاحق ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس صحابی کے گھر والوں کو سونپ دیا، وہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصاص کا جو مسئلہ ہے، وہ قصاص کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ اس عورت کو اس صحابی کے گھر والوں کے حوالے کر دیا، لیکن اپنی ذات کے لیے اس عورت کو قتل نہیں کرایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر آج ہمارے ساتھ ایسا حادثہ، ایسا معاملہ پیش آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، اپنے دل کو، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہترین اسوہ ہیں ہمارے لیے۔ اب یہ ہماری مسجد ہے، اس مسجد میں اگر کوئی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی ناک سے رینٹ نکال دے، اپنے منہ سے بلغم نکال دے، ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر آدمی ایسا کام کرے، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، بلکہ مثال دے رہا ہوں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ وہ آدمی علم والا ہے کہ نا علم ہے، یعنی بغیر جانے ہوا ایسا عمل کر رہا ہے، ہم اسے کوئی پرواہ نہیں، ہم اسے کوئی اس نظر سے دیکھتے نہیں، فوراً اس کے اوپر ہم طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد میں موجود ہیں، اتنے میں ایک دیہاتی، ایک اعرابی شخص آ گیا، مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ پیشاب کرنے لگا۔ کتنی بڑی بات ہے، میں اور اگر آپ ہیں تو اس کی جان لے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ طیش میں آئے، غصے میں آئے، اسے پکڑنے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، اس کو اپنا کام پورا کرنے دو، اس کو اپنا کام پورا کرنے دو۔ جب اس کا کام پورا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے آگے بڑھتے ہیں، اس کے پاس آگے بڑھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، میرے بھائی، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، گندگی پھیلانے کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہیں! اسی نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ غیر مسلموں ہو یا مسلمان ہو، ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے۔ اور ایک دوسرا پہلو ہے اس موضوع کا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کئی معاملات میں غیر مسلموں سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ غیر مسلموں سے مدد لی جائے یا پھر جائز نہیں ہے؟ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ایک بہترین حدیث اس مسئلے پر روشنی ڈال رہی ہے کہ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو سفر ہے، اس سفر میں وہ واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر آگے بڑھے، مکہ سے نکل کر کہاں گئے؟ غار حرا۔ غار حرا پہنچے تو یہ غار حرا کے درمیان کا جو سفر تھا، یہ جو مدد کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم سے وہ مدد لی، ایک غیر مسلم سے۔ وہ غیر مسلم بڑا قیافہ شناس تھا، بڑا ماہر تھا، تجربے کار تھا، لیکن اس کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے بہت سارے غیر مسلم ہمارے درمیان ہوتے ہیں
جو انصاف کو پسند کرتے ہیں، ضمیر کا سودا کرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مشرکوں نے یہ اعلان کیا، جس کسی نے محمد کو پکڑ کر لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ ہدیے میں دیں گے۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ اس زمانے میں اونٹوں کی بڑی قیمت تھی اور بڑا بول بالا تھا۔ جس کسی کے پاس 10 15 20 اونٹ ہوں وہ مالدار مانا جاتا تھا، وہ صاحب ثروت مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 اونٹ کا تحفہ لگایا گیا، 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا۔ اور اس کو یہ بات معلوم تھی، کس کو؟ جو غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار حرا تک پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی، اور وہ ذمہ داری ایک چھوٹے سے معاوضے کے بدلے اس نے کی تھی۔ لیکن وہ چاہتا تو اپنے ضمیر کو بیچ دیتا، بیچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جا کر پیش کرتا اور 100 اونٹ لے لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غیر مسلموں کے ساتھ کام لیے ہیں، ان سے مدد لیے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت ایسے غیر مسلموں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور خطبہ جمعہ کا ایک تیسرا پہلو ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، جس سے مسلمانوں کی، اسلام کی اہمیت غیروں کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہمارے کئی غیر مسلم ہمارے بزنس پارٹنر ہو سکتے ہیں، اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہو سکتے ہیں، کئی لوگ کئی قسم کے ہمارے درمیان ہو سکتے ہیں۔ کبھی ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کر لینا چاہیے۔ جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے وہ گھر جاتا ہے اور اس کو اطمینان دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، آپ کے ساتھ ہم ہیں، گھبراؤ نہیں، آپ کے ساتھ ہم ہیں، چاہے مالی تعاون ہو، چاہے اور کوئی تعاون ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بیمار کے دل میں ایک امید جاگتی ہے۔ لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلم کی عیادت کرتے ہیں؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کیا کرتے تھے۔ ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین جامع ترین ایک حدیث بیان کیے ہیں، اور حدیث نمبر 1350 پر 6۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا خدمت کے طور پر، خدمت گزار کے طور پر انتخاب کیا گیا تھا، اور وہ لڑکا یہودی تھا۔ کون تھا؟ یہودی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن ہوا یوں کہ وہ حاضر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں، آج یہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے مالک ہیں، کیسے آقا ہیں، کیسے امام ہیں! اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا امام بنا کر ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، سب سے بڑا احسان۔ ہمارے نبی، ہمارے لیے نبی بنائے جانا یہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ جملہ سنے، فوراً اس یہودی بچے کے گھر گئے عیادت کے لیے۔ گھر ہی نہیں گئے بلکہ رحیمانہ طور پر، مشفقانہ طور پر اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے، شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، سر کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور اسے بڑے درد بھرے اور بڑے ہی نرم، بڑے ہی رحم بھری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹا اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ ایسی حالت میں بھی عیادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور وہاں اسلام کی دعوت اس بچے کو پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملہ سننے کے بعد بچے نے اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ ابو القاسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کر گزرو۔ باپ کی طرف سے اجازت مل گئی، بیٹے نے کلمے کا اقرار کر لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! کیا پیاری تعلیم ہے! کبھی ہم نے اپنے غیر مسلموں کے پاس عیادت کے لیے گئے ہیں؟ نہیں گئے ہیں۔ کون گیا ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عیادت کے لیے گئے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کیا کہتی ہیں۔ وہ بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت سے فارغ ہو کر گھر کے باہر تشریف لائے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ شکر ہے اس رب کا جس نے اس معصوم بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے کہ نہیں، تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر ملی کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ!
بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیادت کے لیے نہیں جاتے تو اس بچے کو اسلام کی ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور وہ اپنے اسی باپ دادا کے دین پر انتقال ہو جاتا، جہنم کا نقوہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے میرے بھائیوں، یہ تعلیمات ہم کب سیکھیں گے، کب ان پر عمل کریں گے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ تو میں نے کل 3 جمعوں میں 9 باتیں آپ کے سامنے غیر مسلموں سے متعلق احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں رکھی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب یہاں میں انتہائی ایک اہم پہلو پر مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ اسلام میں اتنی پیاری پیاری تعلیمات تو دی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ان کے ساتھ ایسا رہیں، ان کی ایسی مدد کریں، ان کی ضروریات میں آپ کو کام آنا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا؟ حسن سلوک اور دوستی میں فرق کیا ہے پہلے وہ سمجھیں آپ۔ حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن دوستی صحیح عقیدے والے، صحیح انسان کے ساتھ کرنے کا حکم دیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان کا دین اس کے دوست کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے، اس لیے تم میں سے دیکھے کہ ہر کوئی وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک دوست ہے جو مشرک ہے، غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں ہم، تو اس کی دوستی میں مجبور ہو کر ہمیں اس کے شادی میں جانا پڑے گا، مجبور ہو کر اس کی رسم و رواج میں جانا پڑے گا، اس کی پوجا پاٹ والی مجلسوں میں جانا پڑے گا۔ اور کتنے مسلمان نہیں ہیں آج جو دوستی کے نام پر باقاعدہ ان کی پوجا وغیرہ کا انتظام اپنے جیب سے کرواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جیب سے کرواتے ہیں اور ان کے ہاں ملاتے ہیں، ان کا پرساد، وہ غیر اللہ کے نام پر جو کچھ چڑھایا گیا ہے وہ سب کھا لیتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے منع کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور، جو چیز چڑھائی جائے گی وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، چاہے وہ آپ کو دوست کھلائے، چاہے آپ کا باپ کھلائے، چاہے آپ کا رشتہ دار کھلائے، کوئی بھی کھلائے، وہ حرام حرام ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستی میں آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کے عقائد کو اپنا لیتا ہے اور وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ حسن سلوک ضرور کیا جائے گا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ ضرور کیا جائے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پرکھ کر دیکھ لیں، اٹھا کر دیکھ لیں، پڑھ کر دیکھ لیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی غیر مسلم کو ظلم کا نشانہ نہیں بنایا۔ پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوستی سے منع اس لیے کیا گیا تاکہ اس کے عادات و اطوار، اس کے طور طریقے، اس کے عقائد جو مشرکانہ ہیں وہ آپ کے اندر نہ آ جائیں۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان کیا ہے کہ جو عطر فروش کے ساتھ رہتا ہے اس کے بدن میں خود بخود عطر کی خوشبو آئے گی، گرچہ کہ وہ عطر خریدے نہ، یعنی اس کے پاس عطر خریدے گا بھی نہیں، اس کے ساتھ رہے گا تو اس کے بازو رہنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر عطر کی خوشبو آئے گی۔ اگر وہی شخص کسی لوہار کی بھٹی میں جا کر بیٹھتا ہے جہاں لوہے کا کام ہوتا ہے، وہاں وہ ہتھوڑا اٹھا کر محنت مزدوری نہ بھی کرے لیکن بھٹی کی گرمی اس کے اندر پسینے کی بدبو پیدا کر دیتی ہے، یا پھر بھٹی کی چنگاریاں اس کے کپڑے کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اچھوں کے ساتھ رہو تو اچھائی تمہارے اندر آئے گی، بروں کے ساتھ رہو گے تو برائی تمہارے اندر آئے گی۔ تو دوستی کے معاملے میں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں، یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادات کے ساتھ اور اللہ کے نذر و نیاز کے ساتھ، اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ وہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے غیر مسلم بھائی کو اپنا دوست مانتے ہوئے اس کے عقیدوں کو اپنا رہا ہے، اس کا پرساد دل سے قبول کر کے کھا رہا ہے اور اس کی پوجا پاٹ میں وہ حصہ لے رہا ہے، یقین مانو وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ سیدھی سی بات، وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک طبقہ اسلام کو لے کر غیر مسلموں کے ساتھ اتنا نرمی برتتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ اسلام کی باتوں کو لے کر غیر مسلموں کے ساتھ
اتنی سختی برتتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو یہ بھی غلطی پر ہے اور یہ بھی غلطی پر ہے۔ حق والا دین اور حقیقی اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدہ آپ اپنے اندر رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں منہج سلف کے مطابق صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نادانی میں ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اللہ مزید نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مرد و خواتین کو ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، طرح طرح کے فتنوں سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں جو بیمار بیٹھے ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں ان سے نجات عطا فرمائے، پریشان حال کو اللہ خوشحال زندگی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کے حق میں انصاف کرنے والا والدین بنائے، اور اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، ان کا فرما بردار بنائے، ان کا مطیع بنائے، اور ان کی نافرمانی کرنے سے بچوں کو اللہ بچائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل روشن بنائے، ان کا مستقبل تابناک بنائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں میں ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جہاں کہیں مسلمانوں پر یا غیروں پر بھی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، امن و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جمیع صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی بے پناہ رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت کا مسکن بنائے، پیار و محبت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نفرتوں کو، عداوتوں کو، اور اسی طرح بغض و عناد، کینہ، کپٹ، غرور، گھمنڈ، تکبر جیسی بری خصلتوں کو پاک و صاف فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا فرمائے، اللہ اتفاق پیدا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔